السلام علیکم، کیا حال ہے جناب آپ کا؟ اچھا سر، آج ایک خاموش قاتل کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس کا نام ہے جی بلڈ پریشر۔ یہ ایک ایسا خاموش قاتل ہے جو بڑے ہی خاموشی کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر، آپ کی باڈی میں، آپ کے آرگنز میں ان کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے۔ پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور اس کے بعد اچانک سے ایک دم سے کوئی بہت بڑا آرگن جو ہے وہ مثلاً کڈنی ہو گئی، لیور ہو گیا، اس کو جب جب یہ پوری طرح سے ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے، ہارٹ ہو گیا، اس کو جب یہ پوری طرح سے ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے تو پھر ایک دم سے یہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کو پیشنٹ کے جتنے بھی پیشنٹ کے معاملات ہوتے ہیں وہ اس حد تک بگڑ چکے ہوتے ہیں کہ اس کے ڈاکٹرز کو اس کو ہینڈل کرنا، اس کے جو معاملات ہیں ان کا دیکھ بھال کرنا، یہ فائلنگ کرنا۔ کرنا، ان کے رپورٹ ٹیسٹ کروانا، یہ ایک کافی ٹف جو ہے وہ ایک جو ہمیں ملتا ہے اس کا ٹارگیٹ۔ تو اس کے کے لیے لیے آج میں نے یہ چوز کیا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کے بارے میں آگاہی دی جائے بلڈ پریشر کو ہوتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس میں کیا مسئلے حملے ہوتے مسائل آتے ہیں، ہیں، اور یہ کن آرگنز کو خراب کرتا ہے اور کن آرگنز کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ بلڈ کے اندر کون سے ایسے مسئلے مسائل مسائل آتے آتے ہیں جن کے اندر یہ پھر بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ کا روٹین میں بڑھنا یا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سر پہلے تو ہم اس میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہنا یا آپ کا بلڈ بلڈ پریشر ڈیلی بیسس پریشر پہ ہائی ہائی ہونا، ہونا، یہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اور اور یہ یہ 5 5 چیزیں چیزیں اس میں کوئی نہ کوئی ایک یا دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انوالو ہوئی ہو۔ ان میں سے پہلی چیز ہے جی آپ کا ہارٹ۔ اگر آپ آپ کے ہارٹ کا کوئی بھی ایشو ہے، آپ کو انجائنا ہے یا کوئی آپ کا وال بند ہے یا آپ کا ہارٹ پمپنگ صحیح طرح سے نہیں کر کر رہا، تو سر آپ کو بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جائے رہا۔ نمبر 2، گا۔ کڈنی، اگر اگر آپ آپ کی کی کڈنی اچھے طریقے سے فلٹر نہیں کر رہی ہے، جی ایف آر آپ کا کم ہو گیا ہے، کریٹنائن آپ کا بڑھ گیا ہے بلڈ کے اندر، یوریا آپ کا یورین کے اندر بڑھ رہا ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے کا یہ سب سے بڑا ایک وجہ ہے۔ نمبر 3، آپ کے لیور کے اوپر، اگر اندر سے لیور کا ورکنگ جو ہے وہ نارمل رینج سے کم آ گئی ہے، لیور جو ہے وہ ورکنگ صحیح نہیں کر رہا، لیور جو ہے وہ اس کے اندر ٹاکسن بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں، تو پھر اس صورت میں بھی آپ کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 4، جو ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ عام میں اس وقت چل رہا ہے ہے وہ ہے جی آپ کا سٹمک۔ آپ کے اسٹمک کے اندر ایسیڈیٹی آپ کے سٹمک کے اندر ڈائجسٹ کا اچھے طریقے سے نہ نہ، ہونا، یہ اسٹمک کی خرابی کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ایک اور سمٹم بھی آتی ہے، جب بھی اسٹمک خراب ہوگا، جب بھی آپ کا ڈائجیشن سسٹم خراب ہوگا، آپ کے سر میں ہلکی ہلکی درد بھی آئے گی۔ کچھ لوگوں کے مائگرین بھی آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کے اور اس کے سر میں درد بھی آ جاتی ہے۔ تو تو اس اس میں آپ کو جو ہے یہ پریشانی اس میں آ سکتی ہے۔ نمبر 5 ہے جی کولیسٹرول۔ کولیسٹرول کی سمٹمز بہت ریئر پائی جاتی ہیں، موسٹلی یہ ٹانگوں میں، پاؤں میں، میں ایڑیوں میں سوجن آ جاتی ہے، یہ بھی ایک بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر کولیسٹرول آپ کا ایل ڈی ایل بڑھ جائے، ایچ ایچ ڈی ڈی ایل ایل کم ہو جائے، تو آپ کی جو بلڈ کی پریشر ہے وہ بڑھ جائے جائے گا۔ گا، اس میں بلڈ کا پریشر جو ہے وہ شوٹ بھی کر سکتا ہے۔ یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے ساتھ اس لیے ڈسکس کی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک یا دو وجوہات ہو سکتی ہیں جو آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں۔ اکثر وہ پیشنٹ جو ہے نا وہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمارا نا بلڈ پریشر ہائی ہے، ہمیں بلڈ پریشر کی دوائی دے دیں۔ ہم ہومیوپیتھک میں یہ اصول ہے کہ بلڈ پریشر کی یہ کوئی دوائی نہیں ہے۔ ہم اس کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اس کی ہسٹری لیتے ہیں، مجھے
مجھے تقریباً کوئی آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے اپنے پیشنٹ کے ساتھ ڈسکس کرنے میں، اور پھر کہیں جا کے اس کی جو ڈیزیز ہے، اس کا جو کوئی خراب آرگن ہوتا ہے وہ کہیں جا کے فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے۔ اس آرگن کی میں میڈیسن الحمدللہ دیتا ہوں، میں کوئی بلڈ پریشر کی میڈیسن نہیں دیتا۔ وہی پیشنٹ نیکسٹ ٹائم جب آتا ہے کہتا ہے جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر کنٹرول ہونا شروع ہو گیا، آپ نے بڑی اچھی بلڈ پریشر کی دوائی دی ہے۔ حالانکہ میں نے بلڈ پریشر کی کوئی دوائی نہیں دی۔ بیسیکلی ہم اس آرگن کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہارٹ ہے، کڈنی ہے، لیور ہے، اسٹمک ہے، کولیسٹرول ہے، تو اس کو ہم نارمل رینج کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اپنی میڈیسن کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اور جب ان کے وہ آرگن نارمل رینج پہ آ جاتے ہیں، نارمل ہو جاتے ہیں، تو ایلوپیتھک کی طرح اس میں لائف ٹائم آپ کو بلڈ پریشر میڈیسن نہیں کھانی پڑتی ہے۔ جب آپ کا آرگن ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ مین ریزن ہے بلڈ پریشر کے جو بڑھنے کی، جو زیادہ تر لوگوں میں، جو زیادہ تر پیشنٹ کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ تو ان ریزنس کے ساتھ اگر آپ اپنے آرگن کا یا کسی اچھے ڈاکٹر سے، یا آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے گا، آپ اپنا ہسٹری اس کو چیک کروائیں گے، ہم اس کی آپ کی ہسٹری دیکھیں گے، اس میں پھر ہم آپ کے لیے بہت اچھی میڈیسن جو ہے وہ چوز کر کے آپ کو یا بتا دیں گے، پرسکرائب کر دیں گے، یا آپ ہم سے میڈیسن بھی لے سکتے ہیں۔ آؤٹ آف سٹی سے بھی آپ ہمارے سے میڈیسن پارسل کے ذریعے منگوا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم یہاں سے ٹی سی ایس کر دیتے ہیں اور آپ کے ایڈریس کے اوپر میڈیسن مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اگر کسی قسم کا بھی کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آپ پلیز ہمارے سے رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایلوپیتھک میں تو ہمیشہ گولی کھانی پڑتی ہے نا، وہ گولی کیا ہوتی ہے، وہ پکتی کو کے اوپر بلڈ پریشر کو نارمل کر دیتی ہے، آرگن کو ٹھیک نہیں کر رہی ہوتی، نہ ہی وہ ڈاکٹر کی دلچسپی ہوتی ہے کہ ہم اس آرگن کو ٹھیک کریں جس کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔